السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں ڈاکٹر شیخ محمد مصطفیٰ عبدالستار، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو، سنجیونی مہاودیالیہ چاپولی، شعبہ اردو کی جانب سے میں آپ سبھی طلباء و طالبات کا بی اے، بی ایس سی، بی کام، FYSL کے پیپر میں آج کے اس لیکچر میں سبھی طلباء و طالبات کا خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے مثنوی کی تعریف اور اس کے ساتھ ساتھ دو اہم مثنویاں جس کا نام بارش اور میر کا مکان، جس کو میر تقی میر نے لکھا تھا، یہ مثنوی کیا ایک طرح کا مرثیہ ہی تھا، غم کا اظہار تھا۔ میر اپنے مکان کی خستہ حالی کا تذکرہ بڑے ہی خوبصورت لفظوں میں جو ہے اس مثنوی میں پیش کیا ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر مکان خستہ حال ہو، ویسے عالم میں بارش جو باعث رحمت ہوتی ہے کس طرح باعث زحمت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور ایک عام انسان کا خستہ حالت مکان میں موسم بارش میں ٹھہرنا بھی کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری نظم مثنوی جس کا نام ساقی نامہ تھا، اس کو ہم نے پڑھا۔ یہ علامہ اقبال کی لکھی ہوئی بہت ہی خوبصورت، بہت ہی دل فریب اور ایک التجا اللہ تعالیٰ سے جو اقبال نے اس مثنوی کے ذریعے سے کی تھی کہ میرے رب میری قوم کو وہ میں پلا جس کے پینے سے پھر سے اس کا ضمیر بیدار ہو جائے، ضمیر چمک جائے، اور وہ اپنے خودی کو پہچان سکے۔ شاعر کی خواہش ہے کہ اس کی قوم جو معمولے کی طرح کمزور پرندہ بن چکی ہے، اب وہ خدا سے تمنا کرتا ہے کہ وہ شہباز سے ٹکرا جائے۔ شہباز بھی ایک طاقتور ترین جو ہے پرندے کا نام ہے۔ گویا وہ فرنگیوں کے ظلم و ستم سے کا مقابلہ کرنے کی طاقت اللہ سے مانگتا ہے، اور اس قوم کو یاد دلاتا ہے کہ دور ماضی میں کیا تھی، اب کیا ہو گئی ہے، اب یہ آگ نہیں بلکہ آگ کا ڈھیر ہے، کہتا ہے۔ اس کے بعد مثنوی کے بعد دوسری ایک اہم صنف جو ہمارے سلیبس میں داخل ہے وہ ہے مرثیہ۔ شاعری پر مشتمل یہ پیپر ہے، اور اس میں اردو شاعری کی جو مختلف اصناف ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے۔ مثنوی کے بعد ایک اہم صنف اردو کی جس کا نام مرثیہ ہے، اس صنف کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی ہے اردو شاعری میں۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کو مذہبی شکل بھی دی گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب مرثیے کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارے سامنے بس ایک بات آ جاتی ہے، وہ یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ۔ عزیز طلباء، جیسا کہ ہم لوگ واقف ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، نواسے رسول ہیں۔ وہ آپ کو کوفہ بلایا گیا۔ کوفے کے لوگوں نے بہت سارے خطوط لکھے۔ اس وقت کا جو خلیفہ تھا جس کا نام یزید تھا، وہ بڑا ہی بدبخت انسان تھا، اور وہ تمام برائیاں جو ایک برے شخص میں ہوتی ہیں، وہ تمام بدترین خصلتیں
جو ایک بدترین شخص میں ہوتی ہیں وہ اس شخص میں موجود تھی۔ کوفے کے لوگوں نے آپ کو خطوط لکھے اور کہا کہ آپ یہاں آئیے، ہم آپ کے حق میں بیعت کرتے ہیں اور ہمیں اس کے ظلم و ستم سے نجات دلائیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کوفے کے لوگوں کی مدد کرنے کی خاطر انہیں اس ظلم و ستم سے آزادی دلانے کے لیے اور ایک ظالم حکومت کے خاتمے کے لیے، کیونکہ یہ مذہبی فرض ہوتا ہے کہ جب حکومت ظالم ہو اور وہ عوام پر ظلم کرتی ہے، ظلم و ستم کرتی ہے، تو اس حکومت کا خاتمہ بھی کر دینا چاہیے۔ اور یہ ایمان کی پہلی علامت ہے کہ برائی کو دیکھو اور تم میں طاقت موجود ہو تو اپنے ہاتھ سے روکو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جب خطوط آئے تو آپ نے ان خطوط کی تصدیق کرنے کے لیے اپنے سوتیلے بھائی کو، اپنے بھائی حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا کوفے کو کہ جاؤ اور ان خطوط کی تصدیق کراؤ۔ آپ وہاں جانے کے بعد وہاں کے لوگوں نے آپ کو بہت چاہا، بہت اخلاق سے پیش آئے۔ تو آپ نے وہاں کی تمام کیفیت کو ختم قاصد کے ذریعے سے حضرت امام حسین تک پہنچا دیا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے بعد جو واقعات رونما ہوئے کہ اس میں حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہی واقع ہو گئی۔ جب یزید کو پتہ چلا کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر آئے ہوئے ہیں اور حضرت امام حسین وہاں آنے والے ہیں، بیعت کرنے والے ہیں، لوگ ان کی طرف مائل ہیں، تو وہ اپنی فوج بھیجتا ہے اور سبھی لوگوں کو آپ کے مخالف کر دیتا ہے۔ اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچتے ہیں تو وہ لوگ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں اور یزید کی فوج آ جاتی ہے، دریائے فرات کے پاس آپ کو گھیر لیتی ہے اور یہ مطالبہ رکھتی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرے، ان کی خلافت کو مانے۔ اور بدبخت کوفی لوگ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو یقین دلائے تھے کہ ہم آپ کی اتباع کریں گے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، وہ تمام کے تمام لوگ مکر گئے۔ اب نتیجہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سختی سے اس بات کی منع کر دیا کہ میں ایک ظالم انسان کے ہاتھ پر بیعت، میں نواز رسول ہوں، میں سچ کا لمبردار ہوں، میں مظلوموں کا ساتھ دینے والا ہوں، میں اس نبی کا نواسا ہوں جس نے دنیا سے برائیوں کو اکھاڑ پھینکا، سچائی کا راستہ دکھایا، ایک خدا کی وحدانیت کا درس دیا، اور میں ہی ظالم سے ڈر کر اس ظالم کے ہاتھ پر بیعت کر لوں؟ ناممکن سی بات تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا، بات جنگ پر آ گئی۔ یہاں 72 لوگوں کا یہ قافلہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قافلے میں صرف 72 لوگ، جس میں جوان، بچے، بوڑھے، عورتیں اور بیمار بھی تھے۔ وہاں پر ایک جری لشکر تیار ہے، ہتھیاروں سے لیس، گھوڑوں پر سوار ایک جری لشکر تیار ہے۔ اب دیکھیے کیا مقابلہ یہ۔ کوئی اور ہوتا تو یقیناً اس وقت مصلیت کے خاطر کیوں نہ ہوتا، بیعت تو کر لیتا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس بیعت سے انکار کر دیا۔ آپ نے راہ حق میں اپنی نسل کو مٹانا پسند کیا، آپ نے راہ حق میں اپنی نسل کو شہید کرنا پسند فرمایا، آپ نے راہ حق میں اپنے بچوں کو پیاسا تڑپتا ہوا دیکھنا پسند فرمایا، آپ نے راہ حق میں اپنے پورے کنبے کو جو ہے اللہ کی راہ میں شہید کر دیا، لیکن ظالم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ جب یہ واقعہ رونما ہوا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب شہید ہوئے، اس وقت آپ کی لاش مبارکہ زمین پر پڑی ہوئی تھی، سر مبارک تن مبارک سے جدا تھا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ آئی اور دیکھ کر درد بھرے اشعار کہے۔ تبھی سے جو ہے مرثیے کی صنف کا جو ہے بنیاد پڑی، کی ابتدا ہوئی۔
اس زمانے سے یہ جو غم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا جو غم ہے، آج تک یہ غم تازہ ہے اور قیامت تک یہ غم تازہ رہے گا، اور اسی غم انگیز باتوں کو شاعر مرثیے کے ذریعے پیش کرتا ہے۔ اب حضرت امام حسین کی اس شہادت کا واقعہ، ان سے وابستگی، ان سے محبت، یہی باتیں ہیں کہ مرثیے کو بام عروج پر پہنچا دی۔ ویسے مرثیہ یہ عربی لفظ رسا سے مشتق ہے نے اس سے لیا گیا ہے، یعنی عربی زبان کا لفظ مرثیہ، جس کے معنی رونے اور اظہار غم کرنے کے ہیں۔ رونا اور اظہار غم کرنے کے معنی مرثیے کے آتے ہیں۔ اس طرح مرثیہ اس صنف سخن کو کہتے ہیں جس میں کسی مرنے والے کی اچھائیوں کو بیان کر کے درد و غم کا اظہار کیا جائے۔ جیسے جب ہم مرثیہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جو کربلائی مرثیہ ہوتا ہے، اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ پورا وہ مرثیہ جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے کنبے کی شہادت کے واقعات، ان کی بہادری، ان کی شجاعت کے واقعات، دشمنوں سے لڑنا، دلیر ہو کر لڑنا، دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑنا، ان کے طرز حیات، یہ تمام باتوں کو شاعر جو ہے اظہار کرتا ہے۔ یہی جو ہے مرثیہ کہلاتا ہے۔ بقول مولانا الطاف حسین حالی وہ کہتے ہیں کہ زندوں کی تعریف کو قصیدہ بولتے ہیں، اور مردوں کی تعریف جس میں تاسف اور افسوس بھی شامل ہوتا ہے مرثیہ کہلاتا ہے۔ یوں تو مرثیے کی دو اقسام ہیں، ایک کربلائی مرثیہ اور دوسرا شخصی مرثیہ۔ بہت سارے شخصی مرثیے لکھے گئے ہیں، حالی کا بھی مرثیہ لکھا گیا ہے۔ صفی لکھنوی حالی کا مرثیہ لکھے ہیں، یہ شخصی مرثیے میں آتا ہے۔ اقبال نے شخصی مرثیے لکھے ہیں۔ داغ، وہ ان کے استاد تھے، داغ دہلوی، ان سے محبت تھی، ان کے انتقال پر آپ نے مرثیہ لکھا ہے، اپنی والدہ محترمہ کا مرثیہ لکھا ہے۔ حالی نے غالب کا مرثیہ لکھا ہے، غالب سے حالی کو ایک ذہنی نسبت تھی، وہ اپنی اشعار غالب کو بتایا کرتے، وہ ان کی اصلاح کرتے، گویا استاد اور شاگرد کا ایک رشتہ تھا دونوں میں۔ تو شخصی مرثیے بھی ہوتے ہیں اور کربلائی مرثیہ بھی ہوتا ہے۔ کربلائی مرثیہ اسے کہتے ہیں جس میں کربلا کے واقعات کو پیش کیا جاتا ہے، جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی آل کی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے مرثیے کی دو اقسام ہیں، لیکن اردو شاعری میں لفظ مرثیے کا اطلاق، مرثیے کا جب ہم لفظ لیتے ہیں تو اس کا اطلاق، اس کا استعمال عموماً جو ہے شہدائے کربلا کی تعریف و توصیف، بیان واقعات و شہادت کے لیے ہی ہوتا ہے۔ میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ حادثہ کربلا تاریخ کا ایسا المیہ ہے جو ہر دور میں آنکھوں کو پرنم اور دلوں کو تڑپاتا رہے گا۔ جب بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی یاد آئے گی، یقیناً ہماری آنکھیں پرنم ہو جائیں گی اور دل تڑپ جائیں گے۔ کیوں نہ تڑپے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، وہ نواسے جن کے لبوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے، جس کے گلے پہ بوسہ دیتے، اسی گلے پر بدبختوں نے تلوار چلائی۔ وہ نواسے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے کہتے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ بتائیے آپ، جن کی وجہ سے ہمیں دین اسلام ملا، جن کی بدولت ہم نے خدا کو پہچانا، جن کی بدولت ہم نے وحدانیت کا اقرار کیا، اور روز قیامت جن کی شفاعت سے ہم جنت میں جائیں گے، کیا ہم پر لازم نہیں تھا کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کریں؟ لیکن بدبخت تھے وہ لوگ جن لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا۔ جہنمی تھے، واصل جہنم ہو گئے وہ۔ ان کی شقی القلب کو دیکھیے کہ ان کا قلب کتنا سخت ترین تھا کہ
کہ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا۔ وہ جو سچائی کے پیکر تھے، وہ جو انسانیت کے علم بردار تھے، وہ جو غریبوں کے مددگار تھے، وہ جو غریبوں کے لیے تڑپتے تھے، وہ جن کا دل غریبوں کے لیے انسانیت کے لیے دھڑکتا تھا، وہ جنہوں نے کبھی کسی پہ ظلم و ستم نہیں کیا، وہ جنہوں نے کبھی کسی غریب اور محتاج کی ضرورت کو ہمیشہ پورا کرتے رہے، ایسے شخص کو وہ شقی القلب نے شہید کیا۔ اور اس شہادت کو جب ہم یاد کرتے ہیں تو یقیناً ہماری آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں اور دل تڑپ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے میں شعراء اس موضوع پر اظہار خیال کرتے رہے ہیں۔ فارسی شاعری میں وہاں کے مخصوص سماجی و مذہبی حالات کی وجہ سے اس صنف کو کافی فروغ حاصل ہوا ہے۔ فارسی شاعری میں ایران میں خاص طور پر یہ صنف بہت فروغ پائی ہے، اور وہاں محتشم کاشی اور مقبل جیسے مرثیہ گو پیدا ہوئے، جنہوں نے مرثیے کو بہت بام عروج پر لے کر گیا، جنہوں نے اپنے شاہکار مرثیوں کی وجہ سے بین الاقوامی شہرت حاصل کی ہے۔ لیکن ہندوستان میں بھی مرزا دبیر، میر انیس جیسے شعراء نے مرثیے کو بام عروج پر پہنچایا، ترقی کے مدارج طے کیے، بالوں پر عطا کیے۔ اردو شاعری میں عموماً یوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بیشتر جو اصناف سخن ہیں وہ فارسی شاعری کے اثرات سے لیے گئے ہیں، یا اردو شاعری کے بہت سارے اصناف سخن ایسے ہیں جس پر فارسی شاعری کے بہت زیادہ اثرات ہیں، گہرے اثرات اس پر مرتب ہیں۔ مگر اردو مرثیے کی روایت بظاہر ایران میں یہ صنف کافی فروغ پائی ہے، لیکن ہندوستان میں اردو مرثیے کی روایت اس سلسلے میں قدرے مختلف ہے۔ وہ اپنی ابتدا اور ارتقاء میں عربی و فارسی مرثیوں کی رہین منت نہیں ہے، یعنی اردو مرثیے جو مرثیہ گو شعراء تھے ان کی اپنی ایک الگ تاریخ ہے۔ انہوں نے فارسی کی مرثیہ گوئی کے اثرات کو قبول نہیں کیا، بلکہ بذات خود اردو میں مرثیے کی بنیادی باتیں، اس کی جڑوں کو اتنا مضبوط کیا اور اپنی ایک الگ روش قائم کی۔ اس کی بنیادیں اپنی ذاتی ہیں، اردو مرثیہ نگاری کی بنیادیں اپنی ذاتی ہیں، اس پر فارسی کے اثرات مرتب نہیں ہے۔ اس کی روایت خود اپنے ملک کی سماجی و مذہبی روایت کے پس منظر میں پروان چڑھی ہے۔ ہندوستان کے خمیر میں شامل پر اسراریت، ہیرو پرستی اور مذہبی عقیدت مندی نے اس صنف کو کافی فروغ دیا ہے۔ ہمارے خمیر میں ہی شامل ہے پر اسرار باتیں، ہیرو پرستی، مذہبی عقیدت مندی۔ ہندوستان کی بھی کافی اہمیت رکھتی ہے مذہبی عقیدت مندی، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر مرثیہ بہت عروج پایا، کافی ترقی مرثیے کو حاصل ہوئی ہے۔ اس صنف کو فروغ دینے میں نمایاں کردار ادا کیا، اور اردو مرثیہ بہت جلد ارتقاء کے منازل طے کرتا ہوا اس مقام تک پہنچ گیا جو عربی و فارسی مرثیوں کو بھی نصیب نہ ہو سکا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اردو شاعری کے جو مختلف اصناف ہیں، ہر ایک صنف کے فروغ پانے میں مختلف علاقہ کے اپنے اپنے خدمات ہیں، مختلف علاقوں میں اپنی طرز پر فروغ پائی ہے۔ غزل ہو، مثنوی ہو، جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں اردو شاعری میں تو اردو شاعری کی تقریباً اصناف جو ہیں یا دیگر اصناف سخن کی ابتدا جو ہے ہمیں دکن میں ابتدا اس کی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسی طرح مرثیے کی ابتدا بھی دکن میں ہوئی ہے۔ اردو کا سب سے پہلا مرثیہ گو شاعر اشرف بیابانی ہے۔ اشرف بیابانی کو اردو کا پہلا مرثیہ گو شاعر کہا جاتا ہے۔ آپ اپنے مجلسوں میں حضرت امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں بہت ساری مرثیے پڑھا کرتے تھے، تو اور اس صنف کو فروغ دینے میں بہت بڑا کردار جو ہے صوفیوں کا، بزرگوں کا رہا ہے، جن کی والہانہ عقیدت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے تھی، اور وہ اپنے مجالسوں میں اپنے مجالسوں میں مرثیے پڑھا کرتے تھے۔ اس طرح جو ہے دکن سے مرثیے کی ابتدا، اردو مرثیے کی ابتدا ہوئی ہے ہندوستان میں، اور اردو کا پہلا مرثیہ گو شاعر جو ہے وہ اشرف بیابانی ہے۔ اس کے بعد گولکنڈہ اور بیجاپور کے بادشاہوں نے بھی اس کی بنیادوں کو مضبوط کیا ہے۔ گویا اردو مرثیہ نگاری کی بنیاد کو مضبوط کرنے میں جہاں علماء دین، صوفیان اکرام، خانقاہوں کا جہاں کردار ہے، وہیں بادشاہوں کا بھی بہت بڑا کردار ہے، جن میں بالخصوص گولکنڈہ اور بیجاپور کے بادشاہوں کا تذکرہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اور باتیں انشاءاللہ تعالیٰ عزیز مرثیے سے متعلق ہم دوسرے لیکچر میں دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔